السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک سے فائدے انسانوں کے لیے، بینیفٹس آف رمضان المبارک ٹوورڈ ہیومن بینگ، ٹوورڈ مینکائنڈ۔ تو آئیے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے۔ آج 90واں ایپیسوڈ ہے کہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے عبادات کی مختلف شکلوں کا اس رمضان المبارک میں بہترین انتظام کیا ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک سے متعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، 184، 185 اور اسی طریقے سے 187 اور 189 میں ڈائریکٹ رمضان مبارک سے متعلق جو مسائل ڈیل کیے گئے ہیں وہ ان آیتوں میں ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1800 سے لے کر لگ بھگ 2350 اس درمیان میں روزوں اور رمضان مبارک سے متعلق جو احادیث بیان کی گئی ہیں اس پر میں نے آپ کے سامنے کافی ابھی تک معلومات پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو آئیے، رمضان المبارک میں ہم کو عبادتیں کرنا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا مہینہ دیا جس کے اندر اتنی ہم کو ٹریننگ لینا، اتنی ہم کو عادت ڈالنا ہے کہ باقی مہینوں میں ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ اب جو انسان ہے، یہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے روح اور دوسرا ہے جسم۔ جسم انسان کے رحم مادر میں ڈیولپ ہو کر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود بخشا ہے، تو اس کا مطلب اس کا جو مادہ ہے وہ دنیاہی آلائش اور دنیاہی چیزوں کا مادیت سے اس کا جڑا ہوا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حیوانیت یا مادیت۔ اور روح 4 مہینے جب گزرتے ہیں تو فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، یعنی 120 دن اور ایک روایت میں آتا ہے 121 دن کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آسمان سے ایک روح، یعنی اوپر کی طرف اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ روح جو انسان کے جسم میں ڈال دیا تھا، اس کا مطلب روح کا تعلق کچھ اوپر سے۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 29 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد کرے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ آدم علیہ السلام نے میں نے پھونک دیا میرے پیدا کردہ روح کو۔ اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے یسألونک عن الروح، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق تو خالص یہ ہمارے معاملوں میں سے غیب کا تعلق ہے اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ رحمان سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 20 سے لے کر 30 کے درمیان اگر آپ پڑھتے ہیں تو نے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان کو ایک کھنکتے ہوئے ٹھیکرے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس مٹی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کھنکتی ہوئے ٹھیکرے کی جو مٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کیا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا من طین لازب کا، من حمأ مسنون کا، یعنی جسم کو دنیاوی آلائش سے جوڑا گیا ہے، اور روح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی مخلوق ہے روح، لیکن وہ آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ جسم کی اگر آپ غذا، جسم کی اگر غذا ہم تلاش کریں گے تو روٹی، چاول، سیب، ترکاریاں، میوے، یہ جو آپ کھا رہے ہیں اس میں جسم کی غذا اس میں مل رہی ہے، لیکن روح کی غذا کہاں سے ملے گی؟ روح کی غذا ملنا ہے تو اس کا انتظام اوپر سے ہونا چاہیے۔ قرآن اور صحیح حدیث
اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نجم نمبر 53 کے آیت نمبر 2 3 4 5 میں وما ينطق عن الهوى کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحا، تو وہ تو بس وحی کے ذریعے سے جو کچھ بھی ان کی طرف وحی کی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد پر یہ شریعت کا جو نظام ہے، یہ جو اسلامی سسٹم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیش کر رہے ہیں۔ تو روح کی غذا ضروری ہے، تو انسان دو چیزوں پر توجہ دے، صرف جسم کی ہیلتھ پر توجہ نہ دے بلکہ روح کے ہیلتھ پر بھی توجہ دے۔ اور آدمی کی تھکان کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے۔ آدمی کی بزدلی، اس کی ہمت، اس کا سکون، چین، اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے۔ صحابہ اکرام دبلے پتلے تھے لیکن وہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو پلٹ دیا کرتے تھے کیونکہ ان کی روح اسٹرانگ تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر سے لے کر اور سورج کے چڑھ جانے کے بعد تک بھی ذکر و اذکار میں بزی رہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا دوسرے اور بھی کام کرنے کے لیے یہ ٹائم ہم وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار میں اتنا زیادہ آپ ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دن بھر کام کرنے کے لیے جو قوت چاہیے مجھے وہ قوت اس ذکر کی وجہ سے ملتی ہے، اگر میں ذکر نہ کروں تو میری قوت گر جائے گی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں جتنا لکھتے تھے ایکسپرٹ اس کو صرف نقل کرنے کے لیے ان کو 1 ہفتہ لگ جاتا تھا۔ لوگ کہتے آپ تھکتے نہیں ہیں کیا؟ ایک دن میں آپ اتنا بیٹھ کر جو لکھتے ہیں؟ تو کہتے اللہ کے ذکر سے ان کو وہ طاقت ملتی تھی جس کی وجہ سے ان کو تھکان لاحق نہیں ہوتی تھی۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ جو مشہور حدیث ہے اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی روایت جس کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں عام طور پہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی خاتون کا انتظام کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دینے کے لیے آپ کے پاس یا انتظام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی خاتون کا مدد کے لیے ایک نوکرانی کا، ایک لونڈی کا میں انتظام کر سکوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن آپ کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ ہم کیا سمجھے؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھکان کا اظہار کیا کہ ان کو تھکان ہو گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں ایک کام لگا رہے، اس سے تو اور تھکان ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے تو اور تھک جائیں گے ہم، بات ویسی نہیں، اصل ہم نے بات سمجھی نہیں، حکمت نہیں سمجھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں دراصل یہ معنی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو روح کو غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے، نتیجے میں روح جب اسٹرانگ ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے تو دنیا کے سارے تھکان کا آپ کو اثر محسوس نہیں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ روح اور جسم کا جو کمبینیشن ہے انسان اس سے جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف نور ہی نور، جیسے کہ فرشتوں کی جو صفت ہے کہ ان کے اندر کوئی حیوانیت کی کوئی جبلت ہی نہیں پائی جاتی، نہ کوئی برے گناہ کرنے کا، برائی کرنے کا کوئی ان کے پاس خیال ہی نہیں آتا، اور دوسری طرف حیوان ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی، حیوانوں کے اندر روح ہوتی ہے لیکن اللہ نے جو ایک انسان کو سسٹم دیا رسولوں کے ذریعے سے، ایک وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو سسٹم دیا اس سے جانور محروم ہے۔ تو ایک طرف حیوانیت ہے، دوسری طرف بالکل روحانیت، فرشتوں کا جیسا ماحول ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا کمبینیشن بنایا ہے، اس کے اندر جسم اور نفس بھی رکھا ہوا ہے، جسم بھی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ حیوانیت والے چیزیں بھی رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک روحانیت والا پہلو بھی رکھا ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں پہلو اس کے اندر رکھے، کیونکہ ایک طرف اس کو عبادت بھی کرنا ہے، دنیا کے اندر اس کو زندگی بھی گزارنا ہے، اور وہ دنیا کے اندر جو اس کو اقتدار سنبھالنا ہے، لوگوں کے پورے انسان کی سیادت اور اس کو قیادت اور اس کی ولایت اور ان سب کو سنبھالتے ہوئے کیسے سنبھالنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے مطابق ایک صالح معاشرے کا اس کو تشکیل دینے کا ہے، یعنی اس کے اندر صالحیت کا قیام ہو، ایک صحیح معاشرہ ترتیب دینے کے لیے ایک اس طرف اس کو مادیت اور طاقت کی بھی ضرورت ہے، اقتدار کی بھی ضرورت ہے، اور دوسری طرف روحانی اور اسلامی زندگی
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جو اسلام نظام زندگی، اسلام کا جو نظام زندگی ترتیب پاتا ہے، اس کے حساب سے بھی اس کو لے کر چلنا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے دنیا کے سارے شعبوں میں اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو طرح کے صفتوں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور ایک طرف انسان کا جو مادہ، اس کے اندر جو مادیت ہے وہ اس کو زمین کی طرف کھینچتے رہتی ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ بس کھائے اور پیے جانوروں کی طرح لائف گزارے اور وہ بس فنا ہو جائے۔ دوسری طرف اس کے اندر جو روحانی کیفیت ہے وہ مچلتے رہتی ہے کہ کچھ آسمان سے نازل ہونے والا جو قرآن اور صحیح حدیث ہے اس کے نظام کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات غلو ایک طرف ہو جاتا ہے تو آدمی رہبانیت کی طرف چلا جاتا ہے، جنگلوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور دین کا نام لے کر وہ دنیا کے ذمہ داریوں سے دور ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط۔ اور کبھی وہ اتنا زیادہ اس کے اندر حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تقریباً 7 کروڑ معصوم انسان مارے گئے۔ بعض اوقات اقتدار کی ہوس میں آ کر وہ لوگوں کا اور معصوموں کا خون بہا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ درمیان میں ہونا چاہیے۔ سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 میں کہ رہبانیت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کے اچھائیوں کو باہر نہیں نکالا بلکہ ان کو دبا دیا، تو آخر میں کیا ہے، صرف برائی برائی رہ جائے گی اس کے نفس کے اندر، نتیجے میں وہ انسان تباہ ہو جائے گا۔ تو اس میں بیلنس بٹوین سول، مائنڈ اینڈ باڈی، یہ ہے اسلامی زندگی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 175 اور 178 میں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم انسان کو چاہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم اس کو اوپر کی طرف، اس کے اندر بھلائیوں کی طرف، اس کو اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو اسفل سافلین میں، قعر مذلت میں گرنا پڑتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر آدمی عمل کرتا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو عزت دیتے ہیں، اس کے اندر اچھائیوں کو ابھارتے ہیں اور اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسان کہتا ہے اخلد الی الارض، زمین پہ پڑا ہوا رہتا ہے، اس کی مثال کہا کہ جیسے کہ کتا، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ اس کو اگر آپ ڈانٹیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے تب بھی وہ زبان لٹکا رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام زندگی کو ایک آدمی اپنے جسم پہ اپناتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے جسم کو خیال رکھتا ہے لیکن اپنے اس کی روح کی جو غذا اس کا خیال نہیں رکھتا۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبادت کا جو سسٹم ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت دو طرح کی عبادت، ایک عبادت محضہ ہے، ایک عبادت غیر محضہ ہے۔ عبادت محضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عقیدہ ہے، عبادت خالص عبادت ہے جس کے اندر بندے کو اپنی طرف سے کوئی بھی حذف و اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، خالص عبادت ہے، بس اللہ کا حکم جیسے اس کو ویسے ہی فالو کرنا ہے، ٹھیک 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 ٹھیک۔ جیسے کہ نماز ہے اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے آپ، روزہ آپ اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے، زکوٰۃ آپ اپنے طریقے سے نہیں دے سکتے، حج آپ اپنے طریقے سے نہیں کر لے سکتے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، عقیدہ آپ جیسا چاہے نہیں رکھ سکتے۔ الذین یؤمنون بالغیب اتبعوا کہا گیا، جیسے بتایا گیا ویسے چلنا ہے۔ اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ام لہم شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى نمبر 42 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کوئی اور بھی ہے جو دنیا میں ان کو شریعت دے رہا اور اس کو فالو کر رہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوا عبادت محضہ، عقیدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت غیر محضہ کچھ چیزوں میں، ورلڈلی چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے۔ تو کہا جب تک وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے آپ زمین کے اندر کئی ایسے ترکاری آپ کو ملیں گی، پھل ملیں گے جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا لیکن آج آپ کھاتے ہیں، اور کئی ایسے چیزیں ہیں جو دن بدن آپ نئے نئے چیزیں بنا رہے ہیں، آپ کے ریسیپیز اور آپ کے کھانے بنانے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے کہا سب جائز ہے جب تک کہ شریعت کے دائرے سے نہ ٹکرائے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ورلڈلی چیزوں میں ایک دائرہ لگا کر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے،
لیکن جو خالص قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کا ایسے ہی کرنا ایسے ہی کرنا، یعنی ایک اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عبادت کا سسٹم دیا ہے کہ عبادت کی آپ پوری زندگی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، زندگی کے جتنے بھی آپ مراحل ہیں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سارے شعبوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. کہا کہ ہر جگہ پر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی آپ کو چلنا ہے، لیکن بعض جگہوں پر کہا گیا خالص عبادت یہاں پر آپ کو ایسے چلنا ہے، اور بعض جگہوں پر کہہ دیا گیا کہ آپ کو ایک دائرہ لگا کر کہ جب تک اس سے نہ ٹکرائے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے اپنے طریقے سے کریٹیوٹی دکھا سکتے. یعنی عقیدے کے معاملے، دین کے معاملے کے اندر کوئی کریٹیوٹی کی ضرورت نہیں، دنیائی معاملات میں آپ کریٹیوٹی وہاں پر دکھا سکتے. عبادت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کے آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے. یعنی مطلب کہ پوری زندگی اس کی عبادت ہونی چاہیے. ہم عبداللہ کا مطلب ہوتا اللہ کا غلام. اللہ کا غلام صرف چند شعبوں میں نہیں، سارے شعبوں میں اللہ نے جہاں پر جیسے کرنے کے لیے کہا ہم ویسے کریں گے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند حدود لگا کر چھوٹ دی ہے ہم وہاں پر اس کے حساب سے چلیں گے. لیکن زندگی کے سارے شعبوں میں عبادت ہوگی. عبادت کا تصور ہمارے دماغ میں آتا مخصوص مصلی بچھا کے نماز پڑھ لینا، نہیں، عبادت کا وسیع تصور ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کو ٹچ کھاتا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یعنی ہر وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ نظر آئے چاہے نظر نہ آئے، جس کو اللہ پسند کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے، اور اللہ تعالیٰ وہ پسند کس کو بتائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے. اور جب بھی آپ یہ کوئی بھی کام کریں گے تو کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ کام میں کس کے لئے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لئے کر رہا ہوں. تو پھر قرآن اور صحیح حدیث میں وہ منشن ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ اس سے راضی ہے. تو کام کس کے لئے کرنا چاہیے؟ اللہ. کس طریقے پر کرنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. تو زندگی کے سارے شعبوں میں عبادت جو بھی کریں گے تو اس کی دو شرطیں، شرطہ قبول العمل، عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر دو شرطیں ہونی چاہیے اگر وہ قبول ہونا ہے اللہ کے دربار میں. ایک یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ. اور وہ کس کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے السیاست الشرعیہ میں لکھا ہے اگر پورے اسلام کو ہم کہیں کہ صرف دو سوالوں کے جواب میں لا سکتے ہیں تو الحمدللہ ممکن ہے. وہ دو سوال کیا ہے؟ من تعبد، کس کی تم عبادت کرو گے؟ یعنی آپ کی پوری زندگی عبادت ہے تو آپ کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَكَيْفَ تَعْبُدْ، اور یہ عبادت آپ کیسے کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں الاخلاص والمتابعہ. اخلاص یعنی کہ آپ کی نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے. متابعہ، اور اس کے اندر طریقہ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. الاخلاص والمتابعہ اس کو کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بینہ نمبر 98 کے آیت نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور یہودیوں کو حکم دیا گیا، یعنی کہ باقاعدہ یہ حکم ہے کہ نیت اچھی کرنا ضروری ہے، اس کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ مستحب ہے. إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے ہی عبادت کرنا. اس بات کا حکم اہل کتاب کو دیا گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے. امرت ان اعبد اللہ کہا گیا. صحیح بخاری والیوم نمبر 1 میں حدیث نمبر 1 میں کہا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. تو کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. تو نیت خالص ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اخلاص کا ورڈ نکلا ہے خلاص، خلوص سے. جیسے کہا گیا
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، کہا لبنن خالص، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم کو خالص دودھ دے رہے ہیں۔ کس کے درمیان میں سے؟ گوبر اور خون کے درمیان میں سے۔ کیا آپ نے کبھی دودھ کے رنگ میں لال دیکھا؟ آپ نے خون کا رنگ نہیں آیا۔ کیا آپ نے کبھی دودھ کے اندر ہرا رنگ کا دودھ آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو ایک ہرے رنگ اور لال رنگ کے درمیان کس طریقے سے ہم نے تم کو دودھ نکال کر دیا، خالص۔ اسی سے ورڈ نکلا اخلاص، اسی سے نکلا سورۃ الاخلاص، کیونکہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے۔ توحید خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے اللہ کے حقوق ادا کر دینے کا نام توحید ہے۔ اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، نہ ریاکاری کے طور پر نہ عقیدے کے طور پر۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ کے سارے اعمال ہو جانے چاہیے، کسی کو دکھاوے کے لیے، کسی کے خوف سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4267 یعنی 4267 صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں من عمل عملا ما لیس علیہ امرنا، یعنی کوئی آدمی ایک ایسا عمل کیا جو آج کے دن ہمارے دین کا وہ حصہ نہیں ہے، یعنی وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ صحیح حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے بتلائے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو کہہ رہے فہو رد، وہ مردود ہے، اس کے پاس انویلڈ، اللہ تعالیٰ کے پاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس اسلام کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث میں ہے، جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، ضروری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف حدیث نمبر 171 میں ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس اسلام پر ہے اس اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ ابو داؤد 4950 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم میرے سنت کو فالو کرو، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین نے بھی اگر کوئی طریقہ کی تشریح کی ہے تو اس طریقے کو بھی تم فالو کر سکتے ہو۔ اگر ان اصولوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ عبادت، خاص طور سے وہ امور جس کو ہم عبادت محضہ کہتے ہیں، خالص دینی عبادتیں، اس کے اندر کسی بھی بدعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں پر جیسے ہے ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، مطابقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جو چاہے کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی بدعت نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی شرک نہیں کر سکتے، دین کے نام پہ آپ کوئی بھی نیک عمل سمجھ کے نہیں کر سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقہ نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 جگہ پر کہا اتبعوا، اور اللہ تعالیٰ نے 12 سے زیادہ مقامات پر کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 31 اور 32، سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، اور اسی طریقے سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کے آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر کیا کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ لعلکم ترحمون کہا گیا، تم کو رحمت چاہیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر ایک آدمی کہے میرے کو جو پسند ہے میں اللہ کے لیے کرنا شروع کر دوں گا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا وجہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم کو بتائیں گے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو نہیں، اس لیے ہمارے سارے عمل کس کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا اس اسلام کو فالو کریں گے۔ تو رمضان المبارک میں یہ عہد کر لیجئے کہ 2 شرطوں کے مطابق آپ اپنے رمضان المبارک کی ساری عبادتیں کریں گے۔ ایک تو نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ہمارے عقیدے اور عمل کو مضبوط کرنے والا ثابت ہو، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق مسلمان بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔